کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 46واں باب۔ یعقوب اور اس کا گھرانہ مصر کو جاتا ہے، اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرسبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا، اے یعقوب، اے یعقوب۔ اس نے جواب دیا، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا، اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا۔ تب یعقوب بیرسبا سے روانہ ہوا، اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لانے کو بھیجی تھیں، اور وہ اپنے چوپایوں اور سارے مال و اسباب کو جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے۔ اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آئے۔ اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیل یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے، ان کے نام یہ ہیں: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور بنی روبن یہ ہیں: ہنوک اور فلو اور حسرون اور گرمی۔ اور بنی شمعون یہ ہیں: یمویل اور یمین اور اوہد اور یکین اور سہر۔ اور ساؤل ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ اور بنی لاوی یہ ہیں: جرسون اور کہات اور مرازی۔ اور بنی یہودا یہ ہیں: ایر اور انان اور سیلا اور فارس اور زارے۔ ان میں سے ایر اور انان ملک کنعان میں مر چکے تھے۔ اور فارس کے بیٹے یہ ہیں: حسرون اور حمول۔ اور بنی اشکار یہ ہیں: تولا اور فودا اور یوب اور سمرون۔ اور بنی زبولون یہ ہیں: سرد اور ایلون اور یہلییل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے۔ اسی کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی۔ یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوا۔ بنی جد یہ ہیں: سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ایری اور ارودی اور اریلی۔ اور بنی عاشر یہ ہیں: یمنا اور اسواہ اور اسوی اور بریاہ اور سرا اور اس کی بہن۔ اور بنی بریاہ یہ ہیں: ہیبر اور ملکییل۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا۔ اس کا شمار 16 تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راقل سے پیدا ہوئے، اور یوسف سے ملک مصر میں اونٹ کے پجاری فوتی فرح کی بیٹی اسنات کے منسی اور افراہیم پیدا ہوئے۔ اور بنی بنیامین یہ ہیں: بالے اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نعمان اخی اور روس مفیم اور حزیم اور ارد۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو راخل سے پیدا ہوئے۔ یہ سب شمار میں 14 تھے۔ اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا۔ اور بنی نفتالی یہ ہیں: یحسییل اور جونی اور یسر اور سلیم۔ یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو پلیہا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔ ان کا شمار 7 تھا۔ یعقوب کے سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے۔ اور یوسف کے وہ بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے، وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ یعقوب اور اس کا گھرانہ مصر میں۔ اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے۔ اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے، اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کے اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا، اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ کر اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، اب چاہے میں مر جاؤں، کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اسے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں، اور وہ چوپان ہیں، کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں، اور اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں۔
بس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں، تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 47۔ تب یوسف نے آ کر فرعون کو خبر دی کہ میرا باپ اور میرے بھائی اور ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور ان کا سارا مال و متاع ملک کنعان سے آ گیا ہے، اور ابھی تو وہ سب جشن کے علاقہ میں ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں سے 5 کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور فرعون نے اس کے بھائیوں سے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ تیرے خادم چوپان ہیں جیسے ہمارے باپ دادا تھے۔ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس ملک میں مسافرانہ طور پر رہنے آئے ہیں، کیونکہ ملک کنعان میں سخت کال ہونے کی وجہ سے وہاں تیرے خادموں کے چوپایوں کے لیے چرائی نہیں رہی، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن ہی کے علاقہ میں ان کو رہنے دے، اور اگر تیری دانست میں ان میں ہوشیار آدمی بھی ہوں تو ان کو میرے چوپایوں پر مقرر کر دے۔ اور یوسف اپنے باپ یعقوب کو اندر لایا اور اسے فرعون کے سامنے حاضر کیا، اور یعقوب نے فرعون کو دعا دی، اور فرعون نے یعقوب سے پوچھا کہ تیری عمر کتنے سال کی ہے؟ یعقوب نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، میری زندگی کے ایام تھوڑے اور دکھ سے بھرے ہوئے رہے، اور ابھی یہ اتنے ہوئے بھی نہیں ہیں جتنے میرے باپ دادا کی زندگی کے ایام ان کے دور مسافرت میں ہوئے۔ اور یعقوب فرعون کو دعا دے کر اس کے پاس سے چلا گیا، اور یوسف نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دیا، اور فرعون کے حکم کے مطابق رامسیس کے علاقہ کو جو ملک مصر کا نہایت زرخیز خطہ ہے ان کی جاگیر ٹھہرایا۔ اور یوسف اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے گھر کے سب آدمیوں کی پرورش ایک کی خاندان کی ضرورت کے مطابق اناج سے کرنے لگا۔ کال، اور اس سارے ملک میں کھانے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ کال ایسا سخت تھا کہ ملک مصر اور ملک کنعان دونوں کال کے سبب سے تباہ ہو گئے تھے، اور جتنا روپیہ ملک مصر اور ملک کنعان میں تھا وہ سب یوسف نے اس غلہ کے بدلے جسے لوگ خریدتے تھے لے لے کر جمع کر لیا، اور سب روپے کو اس نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اور جب وہ سارا روپیہ جو مصر اور کنعان کے ملکوں میں تھا خرچ ہو گیا تو مصری یوسف کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم کو اناج دے، کیونکہ روپیہ تو ہمارے پاس رہا نہیں، ہم تیرے ہوتے ہوئے کیوں مرے؟ یوسف نے کہا کہ اگر روپیہ نہیں ہے تو اپنے چوپائے دو، اور میں تمہارے چوپایوں کے بدلے تم کو اناج دوں گا۔ سو وہ اپنے چوپائے یوسف کے پاس لانے لگے، اور یوسف گھوڑوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور گدھوں کے بدلے ان کو اناج دینے لگا، اور پورے سال بھر ان کو ان کے سب چوپایوں کے بدلے اناج کھلایا۔ جب یہ سال گزر گیا تو وہ دوسرے سال اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اس میں ہم اپنے خداوند سے کچھ نہیں چھپاتے کہ ہمارا سارا روپیہ خرچ ہو چکا، اور ہمارے چوپایوں کے گلوں کا مالک بھی ہمارا خداوند ہو گیا ہے، اور ہمارا خداوند دیکھ چکا ہے کہ اب ہمارے جسم اور ہماری زمین کے سوا کچھ باقی نہیں۔ پس ایسا کیوں ہو کہ تیرے دیکھتے دیکھتے ہم بھی مریں اور ہماری زمین بھی اجڑ جائے؟ سو تم ہم کو اور ہماری زمین کو اناج کے بدلے خرید لے کہ ہم فرعون کے غلام بن جائیں، اور ہماری زمین کا مالک بھی وہی ہو جائے، اور ہم کو بیج دے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ زندہ رہیں اور ملک میں ویران نہ ہوں۔ اور یوسف نے مصر کی ساری زمین فرعون کے نام پر خرید لی، کیونکہ کال سے تنگ آ کر مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنا کھیت بیچ ڈالا، سو ساری زمین فرعون کی ہو گئی، اور مصر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جو لوگ رہتے تھے ان کو اس نے شہروں میں بسایا۔ لیکن پجاریوں کی زمین اس نے نہ خریدی، کیونکہ فرعون کی طرف سے پجاریوں کو رسد ملتی تھی،
سو وہ اپنی اپنی رسد جو فرعون ان کو دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہے، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 48۔ یعقوب افرایم اور منسی کو برکت دیتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ کسی نے یوسف سے کہا تیرا باپ بیمار ہے، سو وہ اپنے دونوں بیٹوں منسی اور افرایم کو ساتھ لے کر چلا، اور یعقوب سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا یوسف تیرے پاس آ رہا ہے، اور اسرائیل اپنے کو سنبھال کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدا قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افرایم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے، اور جو اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی وہ تیری ٹھہرے گی، اور اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ اور میں جب فدان سے آتا تھا تو راخل نے راستہ ہی میں جب افرات تھوڑی دور رہ گیا تھا میرے سامنے ملک کنعان میں وفات پائی، اور میں نے اسے وہیں افرات کے راستہ میں دفن کیا۔ بیت الحم وہی ہے۔ پھر اسرائیل نے یوسف کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ میرے بیٹے ہیں جو خدا نے مجھے یہاں دیے ہیں۔ اس نے کہا ان کو ذرا میرے پاس لا، میں ان کو برکت دوں گا۔ لیکن اسرائیل کی آنکھیں بڑھاپے کے سبب سے دھندلا گئی تھیں اور اسے دکھائی نہیں دیتا تھا، سو یوسف ان کو اس کے نزدیک لے گیا۔ تب اس نے ان کو چوم کر گلے لگا لیا، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ اور یوسف ان کو اپنے گھٹنوں کے بیچ سے ہٹا کر منہ کے بل زمین تک جھکا، اور یوسف ان دونوں کو لے کر یعنی افراہیم کو اپنے دائنے ہاتھ سے اسرائیل کے بائیں ہاتھ کے مقابل، اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ سے اسرائیل کے دائنے ہاتھ کے مقابل کر کے ان کو اس کے نزدیک لایا، اور اسرائیل نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر افراہیم کے سر پر جو چھوٹا تھا اور بائیں ہاتھ منسی کے سر پر رکھ دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پہلوٹا تو منسی ہی تھا، اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے اسی سے یہ نامزد ہو، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں۔ اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دہنا ہاتھ افراہیم کے سر پر رکھا نہ خوش ہوا، اور اس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افراہیم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے۔ اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پہلوٹا یہ ہے، اپنا دہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ۔ اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا، پر اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی۔ اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا کیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افراہیم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے۔ سو اس نے افراہیم کو منسی پر فضیلت دی، اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 49، یعقوب کی آخری باتیں۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا۔ اے یعقوب کے بیٹوں، جمع ہو کر سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ۔ اے روبن، تو میرا پہلوٹا، میری قوت اور میری شہزوری کا پہلا پھل ہے۔ تو میرے روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ تو پانی کی طرح بے ثبات ہے، اس لیے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے نجس کیا۔ روبن میرے بچھونے پر چڑھ گیا۔ شمعون اور لاوی تو بھائی بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ آئے میری جان، ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، آئے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹیں۔ لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھا، اور ان کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ آئے یہودا، تیرے بھائی تیری مدح کریں گے، تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا، تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی۔ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ آئے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجہ کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا، اور اپنا لباس مے میں اور اپنی پوشاک آب انگور میں دھویا کرے گا۔ اس کی آنکھیں مے کے سبب سے لال اور اس کے دانت دودھ کی وجہ سے سفید رہا کریں گے۔ زبولون سمندر کے کنارے بسے گا اور جہازوں کے لیے بندر کا کام دے گا، اور اس کی حد سیدا تک پھیلی ہوگی، اور اشکار مضبوط گدھا ہے جو دو بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس نے ایک اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا، اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا۔ دان اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک کی مانند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا۔ دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا عفی ہے، جو گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کھا کر گر پڑتا ہے۔ آئے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ جد پر ایک فوج حملہ کرے گی، پر وہ اس کے دنبالہ پر چھاپا مارے گا۔ عاشر نفیس اناج پیدا کیا کرے گا، اور بادشاہوں کے لائق لذیذ اشیاء مہیا کرے گا۔ نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار پودا جو پانی کے چشمہ کے پاس لگا ہوا ہو، اور اس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں۔ تیر انداز نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا ہے، لیکن اس کی کمان مضبوط رہی، اور اس کے ہاتھوں اور بازوؤں نے یعقوب کے قادر کے ہاتھ سے قوت پائی۔ وہیں سے وہ چوپان اٹھا جو اسرائیل کی چٹان ہے۔ یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا، اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا۔ تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور قدیم پہاڑوں کی انتہا تک پہنچی ہیں۔ وہ یوسف کے سر بلکہ اس کے سر کی چاندی پر جو اپنے بھائیوں سے جدا ہوا نازل ہوں گی۔ بنیامین پھاڑنے والا بھیڑیا ہے، وہ صبح کو شکار کھائے گا اور شام کو لوٹ کا مال بانٹے گا۔ اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں، اور ان کے باپ نے جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہیں۔ ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی۔ یعقوب کی وفات اور تدفین۔ پھر اس نے ان کو حکم کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں میں شامل ہونے پر ہوں، مجھے میرے باپ دادا کے پاس اس مغارہ میں جو افرون ہتی کے کھیت میں ہے دفن کرنا، یعنی اس مغارہ میں جو ملک کنعان میں ممرے کے سامنے مغفیلا کے کھیت میں ہے، جسے ابراہیم نے کھیت سمیت افرون ہتی سے مول لیا تھا، تاکہ گورستان کے لیے وہ اس کی ملکیت بن جائے۔ وہاں انہوں نے ابراہیم کو اور اس کی بیوی سارہ کو دفن کیا، وہیں انہوں نے اسحاق اور اس کی بیوی ربکہ کو دفن کیا، اور وہیں میں نے بھی لیا کو دفن کیا، یعنی اسی کھیت کے مغارہ میں جو بنی حد سے خریدا تھا۔ اور جب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ گیا،
اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا آخری اور باب نمبر 50۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا، اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ فرعون نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر۔ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا انبوہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ عتد کے کلہان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دلسوز آواز سے نوحہ کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا، اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کنعانیوں نے عتد میں کلہان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے۔ سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی، اور وہ یردن کے پار ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مغفیلا کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہیم نے ایفرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ یوسف کی وفات۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا آخری اور باب نمبر 50۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر دو کہ میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، تو مجھ کو میری گور میں جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا، اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ فرعون نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر۔ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا انبوہ اس کے ساتھ تھا، اور وہ اتد کے کلہان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دلسوز آواز سے نوحہ کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کنعانیوں نے اتد میں کلہان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے۔ سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی، اور وہ یردن کے پار ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے کیا، کیونکہ انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مغفیلا کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہیم نے ایفرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ یوسف اپنے بھائیوں کو دوبارہ یقین دلاتا ہے، اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی کرے اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم باتوں سے ان کی خاطر جمع کی۔ یوسف کی وفات۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ آمین اور آمین۔